السلام علیکم سامعین، ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا نام ہے فاطمہ خان. آج ہے 20 نومبر یعنی کہ بچوں کا عالمی دن. یونیورسل چلڈرنس ڈے آج منایا جا رہا ہے. یونیورسل چلڈرنس ڈے آج کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیونکہ 1979 میں جی ہاں یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے جو کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن آیا تھا، اس کے لیے آج کے دن سگنیچرز اوپن کیے گئے تھے. لہٰذا 20 نومبر کو بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے خاصی اہمیت حاصل ہے. اور آج کے دن ہم سب نے مل کے اس بات کا عہد کرنا ہے، عزم کرنا ہے، اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہاں، ہم بچوں کے حقوق کو انسانی حقوق سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، تحفظ خود بھی کریں گے اور یہ آگاہی باقیوں تک بھی پہنچائیں گے. سامعین، ایک دفعہ پھر سے یہ 3 دن سے آپ پروگرام سن رہے ہیں ہمارے 17، 18، 19 اور آج ہے 20 نومبر. ہم نے بہت ساری باتیں کی چائلڈ رائٹس کے حوالے سے. کچھ باتیں آپ لوگوں سے مزید شیئر کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ایز یوزول جو 3 ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ ہیں آج بھی موجود ہیں. سنجوگ پاکستان کی طرف سے جو یہ پروگرام ہے آپ تک پیش کیا جا رہا ہے گروپ ڈیولپمنٹ، ایکٹنگ فار لائف، یورپین کمیشن، ایکٹ پیکٹ لگزمبرگ، منسٹری آف فارن افیئرز لگزمبرگ کے تعاون سے. آئیے اپنے پینلسٹ سے آ کے ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سنجوگ احمر مجید صاحب. السلام علیکم احمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. احمر صاحب، 20 نومبر ہے آج اور آئی ایم شیور کہ آپ بہت زیادہ گیئرڈ اپ تیار ہیں کہ آپ نے آج کے دن خاص طور پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جاری ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، کسی قسم کے ان کے رائٹس وائلیٹ نہ ہو، اس حوالے سے بہت سی ایکٹیویٹیز اور ٹریننگ پروگرامز ہیں، اویئرنیس سیشن، سینسٹائزیشن پروگرامز ہیں، وہ سب جاری ہیں. اس تمام ایکٹیویٹیز کے دوران آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں مقداد نقوی صاحب جو کہ پروگرام مینیجر ہیں سنجوگ پاکستان کے. مقداد صاحب، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام فاطمہ. مقداد صاحب، ونس اگین آپ کو بھی میں شکریہ اس لیے بھی کہوں گی کیونکہ آپ نے بھی انتہائی بزی اسکیڈول سے، کیونکہ آج کے دن بے شمار ایکٹیویٹیز جاری ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے. میں نے جیسے بات کی کہ اویئرنیس پروگرامز ہیں، سینسٹائزیشن سیشنز ہیں، لیکچرز ہوں گے، ایکٹیویٹیز ہوں گی بچوں کو بتانے کے لیے کہ ان کے اویئرنیس کے لیے ان کے حقوق کیا ہیں. آپ نے پھر بھی اس تمام اسکیڈول کے بیچ میں سے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. سامعین، آج ہماری بات پھر سے جاری رہے گی چائلڈ رائٹس کنونشن کے حوالے سے. آخر یہ کنونشن کیا تھی؟ یونیورسل چلڈرنس ڈے ہم مناتے ہیں UNCRC کے حوالے سے مناتے ہیں. UNCRC کیا ہے؟ انٹرنیشنل کنونشنز کیا کہتی ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے؟ پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے؟ کیسے بچے جو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے لیے انصاف کے حصول کو یقینی بنا سکتی ہیں؟ ایسے کون سے تدابیر ہیں جو اختیار کر کے پیرنٹس یا ان کے گارڈینز کسی بھی طرح بچوں کے حقوق کو یقینی بنا سکتے ہیں، ان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، بہت پیچیدہ ہیں. لیکن اگر آپ کو ان کے بارے میں پتا ہو، ان کے بارے میں آگہی ہو اور ان کے حوالے سے شعور ہو تو کیا ہی بات ہے. ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل دینے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے. احمد صاحب، بات آپ سے سٹارٹ کریں گے. 20 نومبر میں نے بات کی کہ آج کے دن 1989 میں چائلڈ رائٹس کنونشن کی، جہاں ہم نے بات کی کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن UNCRC کے لیے سگنیچرز اوپن کیے گئے تھے. لہٰذا 20 نومبر کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے تمام دنیا میں. جیسے آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام سے ہمیں بتایا کہ بہت جلد آپ کہہ لیجیے اس کنونشن کو بہت سے ملکوں نے ریٹیفائی کیا. پاکستان پہلے 20 ممالک میں سے ایک ہے. کچھ بتائیے ہمیں انٹرنیشنل کنونشنز کے حوالے سے. چلڈرنس ڈے منایا گیا اور چائلڈ رائٹس کہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل فاطمہ. سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ 20 نومبر کا دن جو ہے خاصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے جس دن بچوں کے حوالے سے پہلی دفعہ UN کے پلیٹ فارم سے کچھ گائیڈ لائنز بنی جو کہ پھر بچوں کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے آج تک یوز ہو رہی ہیں. 1989 میں یہ گائیڈ لائنز جن کو ہم CRC کے نام سے، کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن کے نام سے جانتے ہیں، بنائی گئیں اور پاکستان ان 20 ممالک میں سے تھا جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور ریٹیفائی کیا. بیسیکلی CRC ہے کیا؟ CRC کچھ ایسی گائیڈ لائنز ہیں جو بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ اصول وضع کرتی ہیں. اس سے پہلے کوئی کمپریہنسو گائیڈ لائنز نہیں تھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر. UN کے بننے کے بعد یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس آئی جس میں تمام انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے، مگر خاص طور پہ بچوں کے اوپر کوئی اس طرح سے گائیڈ لائنز یا کنونشن نہیں تھا. اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے 1989 میں CRC آیا. صحیح. CRC میں بچوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن، پروٹیکشن، ایکسپلائٹیشن، ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں مختلف پائی جاتی ہیں. اگر براڈ تھیمز کی بات کی جائے تو 4 تھیمز ہیں CRC کے انڈر: پریونشن، پروٹیکشن، ڈیولپمنٹ اور سروائیول. صحیح. CRC کو عام طور پہ 2 پورشنز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک جس میں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا پورشن کچھ
حکومتوں کی ذمہ داریاں کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور کس طرح سے اس کو اپنے قانونوں کے اندر وہ ریفلیکٹ کریں گے وہ بتایا گیا ہے. CRC کے ساتھ مزید آپشنل پروٹوکول بھی آئے جن میں سے خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کنونشن آن دا سیل آف چلڈرن, چائلڈ پروسٹیٹیوشن اینڈ چائلڈ پورنوگرافی, اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے انوالومنٹ آف چلڈرن ان آرم کانفلکٹ. پاکستان جو پہلا کنونشن جس کی میں نے ذکر کیا وہ ریٹیفائی کر چکا ہے, اور دوسرا جو کنونشن ہے خاص طور پہ چلڈرن ان آرم کانفلکٹ, اس کے لیے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ان دنوں میں کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان اس کو بھی ریٹیفائی کر دے. خاص طور پہ پاکستان جن مسائل میں آج کل گھرا ہوا ہے اور بچوں کے حوالے سے جس طرح سے بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کنونشن کو بھی اڈاپٹ کرنا, اس کو ریٹیفائی کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح سے ہم نے CRC کو کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ہر قسم کے تشدد, ظالمانہ سلوک اور سخت سزاؤں جن میں عمر قید یا سزائے موت شامل ہے سے محفوظ رکھیں. پبلک سروس میسج بائی سنجو ود the financial assistance of GD Acting for Life, European Union, ECPAT and Ministry of Foreign Affairs, Luxembourg. امیر صاحب 18ویں ترمیم کی ہم بات کریں گے. 25A جو کانسٹیٹیوشن کا اس میں ڈالا گیا جس میں بچوں کی ایجوکیشن کو خاص طور پر یقینی بنانے کی بے حد کوشش کی گئی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فاطمہ, 18ویں ترمیم بچوں کے حوالے سے کافی مثبت رہی. اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 25A جو ہے انسرٹ کیا گیا جس میں بچوں کے لیے پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری قرار دی گئی, اور اسٹیٹ نے یہ رسپانسبلٹی فائنلی لی کہ وہ تمام اقدام کرے گی جس کی بنا پر بچوں کو ایجوکیشن فری اور کمپلسری مل سکے. اس کے ساتھ ہی 18ویں ترمیم میں جو ایک اور بہتر چیز ہوئی وہ ڈیوولوشن آف پاور ہے بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ, اور اسٹیٹ نے پروونسز کو یہ رسپانسبلٹی, یہ اتھارٹی دے دی کہ وہ فری ہیں بچوں کے حوالے سے کوئی بھی لیجسلیشن کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہت ہی مثبت چیز ہے کہ ہر صوبہ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق, اپنے ماحول کے مطابق, اپنے کلچر کے مطابق بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ مخصوص لیجسلیشن بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی کو ہم وے فارورڈ لے کے اگر بات چلیں تو پروونشل گورنمنٹس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ایگزسٹنگ لاز کو مور چائلڈ فرینڈلی بنایا جا سکے, ان کی امپلیمنٹیشنز کے ایشوز جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے نئے قوانین جس کے اوپر خاص طور پہ بات ہو رہی ہے پچھلے 10 سال میں ان کے لیے کوشش کی جا سکے ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایمر صاحب, آپ نے ہمیں بتایا بچوں کے حوالے سے جو حقوق ان کے ڈیفائن کیے گئے ہیں یونیورسل یونائٹڈ نیشن کنونشنز آن دا رائٹس آف دا چلڈرن کے حوالے سے, لیکن یہ بات رہی بین الاقوامی سطح پہ. ہم آ جاتے ہیں ہمارے قومی سطح پہ, نیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں. مقداد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جوابات مجھے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کافی آپ کے پاس بھی ڈیٹیلز ہیں. ایمر صاحب بھی بہت اچھے اتھارٹی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام سے بتایا کہ آپ دونوں کا تعلق بھی قانون سے ہے, آپ کا پیشہ وکالت بھی ہے, تو لہٰذا آپ سے بہتر ان باتوں کو کون جان سکتا ہے, کون پہچان سکتا ہے, کون ان کی آگاہی دے سکتا ہے. پاکستان کے قانون یا پاکستان کے لیول پہ, نیشنل لیول پہ کہاں تک پہنچے ہیں چائلڈ رائٹس, کہاں تک بچوں کے حقوق کی تحفظ کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے, یا پھر جو 4 پرٹیکولر سیکٹرز بنائے گئے ہیں, سیکشنز بنائے گئے ہیں CRC کے, ان کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں کہاں تک نظر آتی ہے؟ جی شکریہ فاطمہ. اصل میں جو کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن ہے جس کو UNCRC کہا جاتا ہے, اگر اس کو میگنا کارٹا فار چلڈرن کہیں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسا گائیڈ لائنس ہیں اسٹیٹ کے لیے, سوسائٹیز کے لیے, کہ اگر ان پر عمل درآمد کیا جائے تو مستقبل بہت خوبصورت اور روشن ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے ابتدائی طور پر اور سب سے پہلے اس کنونشن پہ کو سائن کیا اور ریٹیفائی کیا. تو لیکن اگر امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں تو وہ پروسیس اتنا تیز نہیں ہے. صحیح. اگر 1991 میں دیکھیں تو امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ آیا جس کے مطابق بچوں کو منع کیا گیا کچھ ایسی ہزارڈس پلیسز پر یا ایسے مشکل حالات میں جہاں پر وہ کام کرتے تھے. گورنمنٹ نے ایک قانون لے کے آیا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 جو کہ اصولاً تو اسی کی روشنی میں وضع کیا جانا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر بھی چائلڈ کنونشن کی شقوں کو مکمل طور پر مد نظر نہیں رکھا گیا. یہ قانون چائلڈ لیبر پہ پابندی تو نہیں لگاتا لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کا قانون بن کر سامنے آیا.
اسی طرح مختلف قوانین بنتے رہے، لیکن اشد ضرورت رہی ہمیشہ سے آفٹر دا ریٹیفیکیشن آف دس کنونشن کہ ہم ایک ایسا چائلڈ پروٹیکشن سسٹم اور ایسی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی لے کر آئیں جس کے ذریعے سے یونیفارمٹی پیدا ہو سکے پروونسز میں اور نیشنل لیول پر کہ ہم بچوں کے حقوق کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں ہمارے پاس نہ تو کوئی مرکزی سطح پر اور نہ ہی صوبائی سطح پر کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو بچوں کے حقوق کو انشور کر سکے یا ان کو ریگولیٹ کر سکے. کوئی ایک ہمارے پاس ایسا ادارہ نہیں ہے جو ایجوکیشن، بچوں کی ہیلتھ، بچوں کے دوسرے معاملات کو دیکھنے کے لیے موجود ہو. مختلف سیکٹرز میں پھیلے ہوئے بجٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ایلوکیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چھوٹی چھوٹی سلاٹس میں وہ پیسہ آتا ہے اور وہ بہت منیمم حد تک ہوتا ہے، بجٹ میں زیادہ پیسہ مختص نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ریکمینڈ کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے ایک مرکزی سطح پر یا صوبائی سطح پر ادارے ہونے چاہیے جو کہ موجود ہی نہیں ہیں، نہ کبھی ان کی ضرورت سامنے آئی ہے. ہمارے پاس کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے، چائلڈ پروٹیکشن پالیسی. تو یہ سارے جو میٹرز ہیں یہ UNCRC کی روح کے منافی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ تو نہیں ہے. لیکن کچھ حوصلہ افزا باتیں بھی ہیں، جیسے کہ جو وینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 آیا، جس کے نتیجے میں بہت سے بچے جیلوں سے نکل کر معاشرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے بہتر فیل کیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ بنا، اور اس کے علاوہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ 25A کے ذریعے سے کمپلسری ایجوکیشن کا قانون سامنے آیا. پروونسز کی سطح پر اگر بات کی جائے تو ماضی قریب میں پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004 آیا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو ریسنٹلی وہاں پر انہوں نے لیجسلیٹ کیا ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. کمیشن بھی مارز وجود میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک بل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ سندھ نے ایک اتھارٹی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بنا دی ہے. صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے جو کہ اس کی لیکن ضرورت اس عمر کی کہ اس کو تیز کیا جائے، اس پروسیس کو تیز کیا جائے، کیونکہ یہ پریارٹی بیسس پر ہونا چاہیے، نہ کہ آخری سٹیجز پر آ کر اس کو ہم کریں. جن مسائل سے اس وقت ہمارا ملک دو چار ہے، تو ان مسائل کو اگر دیکھیں تو اس امر کی اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ہم بچوں کی پروٹیکشن، بچوں کے سروائیول، بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں، تاکہ آئندہ کا پاکستان جو ہے یا مستقبل کا پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہو سکے اور روشن ہو سکے. نو ڈسکریمنیشن آف اینی کائنڈ آن اینی بیسس. آئیے مل کر ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں بچوں کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے. Public service message by Sanjog with the financial assistance of GD Acting for Life, European Union, ECPAT and Ministry of Foreign Affairs, Luxembourg. پاکستان کے حوالے سے بات آپ سے رہی چائلڈ رائٹس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ہمارے پاس ماشاءاللہ لاز تو ہیں. بہت خوشائن بات ہے کہ ہم نے جلد از جلد اپنے لاز بھی بنائے، لیکن تھوڑا سا اسپیڈی ہم نے کرنا ہے اپنے پروسیس کو، اس کے امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو. عدالتی نظام جو ہے وہ کیونکہ آپ کہہ لیجیے کہ بچوں کی بات تو چلے بعد میں آتی ہے، ایڈلٹس کے لیے بھی ہمارا عدالتی نظام بچوں کی بات تو چلے دور رہے گی، لیکن ایون بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ مثبت پہلو نہیں دکھاتا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بڑے تو وہاں جا کے بیچارے جن کے لیے سیپریٹ لاز نہیں بنائے گئے، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ خواتین اور پھر بچوں کے لیے سیپریٹ لاز بنائے. تو جہاں ہم اپنے کورٹ پروسیس کو، اس پروسیجرز کو، ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت سلو ہیں یا پھر بہت آپ کہہ لیجیے ان کو بہت زیادہ ابھی اسپیڈی ہونے کی ضرورت ہے، کچھ گیپس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. عام اگر لیگل ٹرمز کی بات کریں، لکوناز کو فل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایڈلٹس کے حوالے سے تو ایشوز فیس ہو رہے ہیں. خواتین کی بات ابھی ہم نہیں کریں گے، آج 20 نومبر ہے، چلڈرنس ڈے ہے. ہم بات کریں گے بچوں کے حقوق کے حوالے سے. عدالتی نظام کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا امیر صاحب کہ کس قسم کے پرابلمس بچوں کے سامنے آتے ہیں. عموماً بچے پکڑے جاتے ہیں آپ کے ریکارڈ کے مطابق کہ سنجوگ لیگل ایڈ بھی فراہم کر رہی ہے، جیلوں کے اندر بھی جاتی ہے. جنرلی بچوں کے کرائمز کس قسم کے ہوتے ہیں، کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ آخر کیا ایسے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں جو بچوں کو اس طرف لے آتے ہیں؟ اور پھر عدالت میں ان کو کس قسم کے رویے ججز کی طرف سے یا پھر جو کورٹ کا عملہ ہوتا ہے اس کی طرف سے فیس کرنا پڑتے ہیں، ایون پولیس بھی؟ قانونی نظام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک مانی جانی بات ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام جو ہے وہ فرسودہ ہے. برٹش جو سسٹم لے کے آئے، آج تک ہم اسی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں اور ہم نے اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. صحیح. بچے بھی اسی نظام کا شکار ہوتے ہیں جس کا بڑے شکار ہیں، اور بچے اپنی معصومیت کی وجہ سے، اپنی عمر کی وجہ سے زیادہ استحصال کا شکار ہوتے ہیں، اپنے صحیح غلط کا فیصلہ خود جو نہیں کر پاتے. بالکل. اگر یہ دیکھا جائے کہ کن وجوہات کی بنا پر بچے جیلوں میں آتے ہیں
تو وہ متفرق ہیں. اچھا. کچھ خاص پن پوائنٹ نہیں کر سکتے آپ، مگر جو خاص وجوہات، جو موٹی موٹی وجوہات جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ یہی غربت، والدین کی طرف سے سختی، ایون بروکن فیملیز اور الٹریسی بھی شاید، الٹریسی، جی، پڑھائی کے اندر دل نہ لگنا اور گھر سے بھاگنا ہے. بالکل. اور خاص طور میرے خیال سے اس میں کاؤنٹ ہوگا کہ پیرنٹس کی طرف سے جیسے ان کے آپس میں جو تعلقات بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے. ایک تو پہلے آپس میں تعلقات ماں باپ کے، اور پھر بچے کے ساتھ اگر وہ بہت سختی سے، جیسے آپ نے بات کی، ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ پیرنٹس کرتے ہیں، تو وہ اس سے باغی ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ پرون ہو جاتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے. بالکل. بچوں کی نشو نما کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں کوئی خاص کام نہیں اب تک ہو سکا، اور پیرنٹس کو پیرنٹنگ کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی، اور غربت جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو بچوں کے اور جو گارڈینز ہیں، جو فیملی ہیں، ان کے ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر جرائم کی دنیا میں آ جاتے ہیں. بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ کن کن جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں، تو انفارچونیٹلی بچے ہر قسم کے جرائم میں پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر بچے جو ہیں وہ پیٹی اوفینسز کے اندر آتے ہیں، یعنی چوری ڈکیتی ہو گئی. جی بالکل. اگر پیٹی اوفینس کی بات کی جائے تو چھوٹی چوری، کوئی موبائل کسی سے چھین لیا، کوئی تھوڑے سے پیسوں کا اگر کوئی معاملہ ہوا، یا کوئی نشہ آور چیز ان سے تھوڑی سی برآمد ہو گئی، تو عام طور پہ بچے ایسے جرائم کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، اور قانون بھی ان جرائم کے اوپر بہت کم سزا رکھتا ہے. المیہ یہ ہے عمر صاحب کہ پولیس کی طرف جب بات آتی ہے تو وہ تھوڑی سی چھوٹی سی اماؤنٹ آف منشیات کو بھی بڑا بنا دیا جاتا ہے. وہ 200 روپے کی چوری کو 20,000 بنا دیا جاتا ہے 2 زیرو لگا کے. وہ چھوٹی چھوٹی جو آپ پیٹی، جس کو ہم بالکل عام زبان میں سمجھتے ہیں، عام زبان میں اس کے لیے لفظ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کرائمز ہیں. پولیس کی جب بات آتی ہے، کچھ یہاں پہ ہمارے ادارہ آپ کے لیجیے پور ان کی کارکردگی ہے، یہاں سے چیز آگے جب جاتی ہے تو اس کی شکل بدل چکی ہوتی ہے عموماً. تو یہاں بچے میرے خیال سے سب سے زیادہ استحصال کا شکار تو ادھر بھی ہوتے ہیں جب ان کو لیگل ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل. بچوں کے حوالے سے جس طرح کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن بھی کہتا ہے ڈیٹینشن ایز اے لاسٹ ریسورٹ، کہ اگر بچے کسی نہ کسی وجہ سے جرائم میں آ گئے ہیں یا ان سے کوئی جرم مرتکب ہو گیا ہے، تو انہیں فوراً جیل نہ بھیجا جائے یا انہیں فوراً تھانے نہ بھیجا جائے. اچھا. بلکہ ایسی کوشش کی جائے، ایسا نظام بنایا جائے کہ حد الوسع کوشش ہو جس میں کہ بچہ کسی بھی ڈیٹینشن فیسلٹی کے اندر نہ جائے. اس کے لیے دنیا نے مختلف پروگرامز بنائے، جس میں ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم ہے، جس میں کمیونٹیز کو انوالو کیا جاتا ہے، وکٹم کے ساتھ جو ڈیفینڈرز ہیں، جو سائیکالوجسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں. جی بالکل. ہاں. ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں نہ جائیں، جس میں کمیونٹی سروسز کا کانسیپٹ ہے، جس میں پروبیشن کا نظام کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر پاکستان میں انفارچونیٹلی روایتی نظام جو ہے، پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو نظام پایا جاتا ہے، جو ڈیٹرنس کا نظام پایا جاتا ہے، بچے بھی اسی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بچوں کو جو ہم نے بات کی کہ لیگل ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے، جو عدالت کا عملہ ہے، چلے ہم اب اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ بچے کے کرائمز کو بڑھا دیا گیا. کچھ یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کر لی کہ 200 روپے کی چوری کو 2,000 بنا دیا گیا. چلیں گے، سب کچھ تو ہو گیا. اس کے بعد بچہ جیل چلا جاتا ہے. جب وہ جیل سے اپنی عدالت کی طرف جاتا ہے، پیشیوں پہ جاتا ہے، یا بیل کی جب ہو رہی ہوتی ہے، پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی بہت آپ کے لیے ایک ٹرامیٹک سچویشن ہو جاتی ہے بچوں کے لیے، جو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ججز کی طرف سے بھی، کورٹ کے عملے کی طرف سے بھی. اس حوالے سے آپ لوگ کس قسم کے آپ جو میجرز ہیں وہ فالو کرتے ہیں؟ کیا ایسے پریونٹیو میجرز آپ لیتے ہیں کہ تاکہ بچے کو کم سے کم ٹراما فیس کرنا پڑے؟ جی فاطمہ، آج جیسا کہ 20 نومبر ہے، یونیورسل چلڈرن ڈے ہے، لیکن ہمیں بہت سی سیڈ سٹوریز اس وقت ڈسکس کرنا پڑ رہی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بہت خوبصورت تصویر نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں. تو جوینائل جسٹس میں بھی صورتحال یہی ہے. جو بچے ان کنفلکٹ ود لا آ جاتے ہیں، وہ یا تو جیلوں میں انتہائی محدود حالات کا سامنا کرتے ہیں، جہاں پر سم ٹائم وہ کارپورل پنشمنٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں. جی بالکل. سزا کے طور پر سم ٹائم ان کو ایسی جگہوں پر جو کہ انتہائی کم جگہ پر مشتمل ہوتی ہیں، جہاں پر وہ نہ لیٹ سکتے ہیں بلکہ صرف کھڑا رہ سکتے ہیں، ان کو کئی گھنٹے وہاں پر سزا کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس جیل کے عملے کا رویہ بھی تو ہے نا. جی یہ سارا اڈلٹس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جہاں پر ان کا اپنا نہیں ہوتا کوئی بھی. وہاں پر
وہ ساری یہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جب صورتحال ہو تو کسی بچے سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا بچپنا اس کے ساتھ رہا ہوگا یا اس کی معصومیت اس کے ساتھ رہی ہوگی. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو سنجوگ اپنے لیگل ایڈ پروگرام کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ اس بچے کو فوراً ان حالات سے نکالنے کے لیے بیل کا انتظام کیا جائے یا ان کو پروبیشن پہ بھیج کر تو اس نظام کا حصہ بننے سے روکا جائے یا ان کے ٹرائل کو جلد از جلد کنکلوڈ کروا کر اس بچے کو رہا کروا دیا جائے. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اسٹیٹ اپنے تو تئیں یہ کوشش کرے کہ ایسے بچے جیل, تھانے اور عدالتوں کے کلچر کا حصہ نہ بنیں, بلکہ ان کے لیے علیحدہ سے اصلاحی ادارے ہوں, ان کے لیے علیحدہ سے سائیکالوجسٹ اور سوشل ورکرز ہوں جو ان کو ٹیکل کر سکیں. تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. تو سنجوگ پاکستان تو کوشش کر رہا ہے, ایک پروگرام بھی اسی طرح دیا ہے کہ لائرز کے تھرو فری لیگل ایڈ دی جائے, سوشل ورکرز کے تھرو فیملی اور بچے کے درمیان جو بروکن ریلیشن ہے اس کو استوار کیا جائے, اور سائیکالوجسٹ کے ذریعے سے سائیکو سوشل سپورٹ فراہم کر کے فیملی اور بچے کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو معاشرے کا بہترین حصہ بنایا اور اس کو پروڈکٹیو پارٹ بنایا جا سکے معاشرے کا. لیگل ایڈ پروگرام کے انڈر ہم یہ کوششیں تو کر رہے ہیں, لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے سسٹمز گورنمنٹ کے لیول سے آنا چاہیے. اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں یا قریبی دوسرے ممالک میں دیکھیں, تو انہوں نے ریسنٹلی اپنے ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑے کمپریہنسو اور بڑے جامع قسم کے پروگرام مرتب کیے ہیں اور قوانین لے کر آئے ہیں جن کا مقصد بچے کو وکٹمائز کرنا یا مزید استحصال کا شکار کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کی تربیت کر کے اس کو بہتر راہ پر ڈالنا ہے تاکہ وہ معاشرے کا بہترین حصہ بن سکے. بچوں کے ساتھ ان کے یا والدین سرپرست کے رنگ, نسل, مذہب, زبان, ملک یا کسی معذوری کی وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. Public service message by Sanjog with the financial assistance of GD Acting for Life, European Union, ECPAT and Ministry of Foreign Affairs, Luxembourg. جی سامعین, بات چیت جاری ہے. 20 نومبر آج ہے اور ہم یونیورسل چلڈرنس ڈے منا رہے ہیں. یہاں پہ میرے پاس اسٹوڈیو میں جو دو پینلسٹ موجود ہیں, احمد مجید صاحب ڈائریکٹر سنجوگ ہیں, اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی مقداد نقوی صاحب ہیں جو کہ پروگرام مینیجر سنجوگ ہیں. سنجوگ کا کام چائلڈ رائٹس کے حوالے سے ہے, بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے سنجوگ نے بہت کام کیا ہے. لیگل کام ہو, چاہے وہ ان کی آپ کے لیے معاشرے میں ان کی بہتر شہری بنانے کی ضمانت دینا ہو, اس حوالے سے کسی قسم کی کارکردگی, اس حوالے سے کسی قسم کی بھی آپ کے لیے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا ہو, تو سنجوگ کا نام سر فہرست ہی ہے. کچھ ہم بات اب مزید کریں گے. جیسے ہم نے بات کی ابھی مقداد صاحب, آپ نے ڈیفائن کیا کہ عدالتی نظام, جیل کا نظام, کچھ یہ کہ لیگل ٹراما بچوں کے لیے ایک مینٹل ٹراما بن جاتا ہے, یہ لیگل ٹراما ہی بچوں کے لیے مینٹل ٹراما بن جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم آج اس حوالے سے بات بھی کریں کہ اب تک ہم نے ایسی کون سی ایکٹیویٹیز کی ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو کہ جو کہ ہمارے UNCRC کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور آج کے دن ہم کیوں نہ تہیہ کر لیں یا ایک عہد عزم, ایک اس بات کا اعادہ کر لیں کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں بھی بچوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی پالیسی کے حوالے سے مزید کام کریں گے. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ ایڈوکیسی کے حوالے سے, اس قسم کے سروسز کے حوالے سے, بچوں کی ریفارمیشن یا اویئرنیس کے حوالے سے کیا کیا رولز جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. جی فاطمہ, ایڈوکیسی اور اویئرنیس ریزنگ کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اویئرنیس ریزنگ پروگرامز کے تھرو مختلف اسٹیک ہولڈرز کو سینسٹائز کر سکیں. چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز کے حوالے سے, جوینائل جسٹس کے ایشوز کے حوالے سے ہم ججز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جوینائل جسٹس یا چائلڈ ریلیٹڈ لاز ہیں ان کو ان تک پہنچایا جا سکے اور ان کو بچے کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہ کیا جا سکے. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لائرز کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جا سکے کہ وہ جوینائل جسٹس کو اپلیکیبل کر سکیں, اور سم ٹائمز ان-نوئنگلی یا غیر ارادی طور پر عدالتیں ایسے فیصلے سنا دیتی ہیں جو کہ انتہائی کرول نیچر کے ہوتے ہیں, جو کہ بچے کو نہیں دینے چاہیے ایسی سزائیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ اویئرنیس ریزنگ کے طریقے سے لائرز یہ کام کر سکیں. اس حوالے سے ہمارے بروشرز, ہمارے پوسٹرز جو ہیں وہ اویئرنیس ریزنگ کا کام کرتے ہیں. ہم ایڈوکیسی کی سطح پر اگر بات کریں تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو سیکشن 82 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, اس میں جو منیمم ایج ہے کرمنل رسپانسبلٹی کی, کسی بچے کو لائبل ٹھہرانے کی کہ وہ کب کرمنل ہو سکتا ہے, وہ 7 ایئر ہے, جو کہ ہمارے خیال کے مطابق بہت کم ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کر رہے ہیں کہ اس ایج کو بڑھایا جا سکے اور جو منیمم ایج ہے کرمنل رسپانسبلٹی کی وہ 7 سے بڑھ جائے.
اس کے علاوہ اگر سنجوگ کی بات کی جائے تو پروونشل لیول پر ہم جو چائلڈ رائٹس موومنٹ ہے جو کہ کولیشن ہے مختلف آرگنائزیشنز لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنز ہیں چائلڈ پروٹیکشنز پہ کام کر رہی ہیں, چائلڈ پروٹیکشن ایشوز دیکھتی ہیں, اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں, لیکن چائلڈ رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر وہ سب اکٹھی ہیں. تو چائلڈ رائٹس موومنٹ کا سیکریٹریٹ بھی اس وقت سنجوگ پاکستان کے پاس ہے پنجاب میں, اور اس کے سطح سے بھی ہم مختلف کوشش کر رہے ہیں. جیسے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا جو ایشو ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایسے بچے جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں, جو کہ انتہائی ذلت آمیز سلوک کا شکار ہوتے ہیں, جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ قتل کے جو بچوں کے واقعات سامنے آئے ہیں وہ یہ وہی لیبر کی قسم ہے, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر. تو اس پر پابندی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. چائلڈ رائٹ موومنٹ کا پورا پلیٹ فارم اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا پروونشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ بچوں کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں اور ڈفرینٹ مسائل ہیں ان کو دیکھے, ان کے اوپر بات کرے اور حکومت کو ریکمینڈ کرے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد آبویسلی یہ ذمہ داری صوبوں کی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ چائلڈ رائٹس اور چائلڈ پروٹیکشن کو انشور بنانے کے لیے ایسی اتھارٹیز اور ایسے کمیشن کو تشکیل دیں جو ان معاملات کو دیکھے. تو یہ سارے سلسلے سنجوگ ٹائم ٹو ٹائم دیکھ رہا ہوتا. بہت خوبصورت باتیں آپ نے یہاں پہ کہیں اور بہت ہی زیادہ کارآمد بات بتائی آپ نے کہ سنجوگ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف لیگل ایڈ فراہم کرنا یا پھر پریکٹیکلی گراؤنڈ میں جا کے کام کرنا نہیں ہے, بلکہ ایڈوکیسی پوائنٹ آف ویو سے اور اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں, وہ میرے خیال سے خراج تحسین کے برابر. آپ کو اس حوالے سے خراج تحسین ضرور پیش کیا جانا چاہیے. سنجوگ کا یہ جو اسپانسرڈ پروگرام ہے آپ سن رہے ہیں گروپ ڈیولپمنٹ ایکٹنگ فار لائف یورپین کمیشن, اس کے علاوہ ایگ پیک لگزمبرگ اور منسٹری آف فارن افیئر لگزمبرگ کے تعاون سے. میں رہی آپ کے ساتھ فاطمہ خان. آج ہے 20 نومبر. جی ہاں, یونیورسل چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے آج کے دن 20 نومبر. جیسے میں پہلے پروگرام کے شروع میں عرض کر رہی تھی, پھر سے آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ آج کے دن یونائیٹڈ نیشنز کا کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو آج کے دن 1989 میں یعنی کہ 1989 میں سگنیچرز اوپن کیے گئے تھے فار کنٹریز ٹو سگنیفائی اینڈ دین ریٹیفائی. پاکستان ہیز بین ون آف دا فرسٹ 20 کنٹریز ٹو ریٹیفائی دس کنونشن. اور ہمارے پاس خاص طور پہ جوینائلز کے حوالے سے ایک جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس موجود ہے 2000 کا. یہ آرڈیننس پچھلے 6 سال سے انفارچونیٹلی اسٹے پہ چل رہا ہے. کوشش یہی ہے کہ اویئرنیس ریزنگ کی جائے, سینسٹائزیشن کی جائے لائرز کی اینڈ ججز کی. سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے, اس کو جلد از جلد سنا جائے. بچوں کی جو ایج آف کلپیبلٹی ہے 7 سال سے بڑھا کر اس کو کسی ریزنیبل ایج تک لے کے آیا جائے جہاں پہ ہم یہ ڈیفائن کر سکیں یا اس چیز کا ڈٹرمنیشن کر سکیں کہ واقعی کیا اس ایج میں بچہ اپنے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کے حوالے سے چائلڈ رائٹس پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ اس کو اچھی طرح تشکیل دیا جائے. پروسیس جو کورٹ کا ہے, پولیس کا ہے, یا چائلڈ رائٹس کو یقینی بنانے کا پروسیس ہے اس کو اسپیڈی کیا جائے. اور یہی ہماری کوشش رہے کہ جو ایک ہم نے آپ سے پہلے بات کی کہ ڈیٹینشن جو ہے وہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ یعنی کہ جیل جو ہے وہ بچے کا آخری ریزورٹ ہونا چاہیے, اس کو بھی یقینی بنایا جائے کیونکہ چائلڈ رائٹس آر ہیومن رائٹس اینڈ ایوری چائلڈ میٹرز. اس بات کے ساتھ آپ سے لوں گی اجازت. بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ مقداد صاحب آپ کا بھی. آپ نے بہت ہی زیادہ اویئرنیس ریزنگ کی. 4 دن یہ پروگرام جاری رہا. ہم نے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. امید کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, ہمارے جتنے بھی لسنرز نے ہمیں سنا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھایا ہو, اور وہ لوگ جو کہ افیکٹ ہو رہے ہیں وائلیشن آف چائلڈ رائٹس سے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اپنا حق مانگ سکیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ کسی بھی قسم کی تفصیلات جان سکتے ہیں سنجوگ کے حوالے سے یا چائلڈ رائٹس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ایون کویشچنس بھی ہیں تو سنجوگ کی ویب سائٹ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے www.sanjog.org www.sanjog.org. سنجوگ پاکستان کے نام سے فیس بک اور ٹویٹر پہ پیجز بھی اویلیبل ہیں. آپ info@sanjog.org پہ اپنا کویشچن بھی بھیج سکتے ہیں, اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں, اور مقداد صاحب, احمد صاحب دونوں کی سب سے اولین کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا صحیح جواب اور بر وقت دیا جائے. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرامز آپ کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوئیں گے. انشاءاللہ پھر کسی اور ایجنڈے کے ساتھ جو کہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے پھر سے حاضر ہوں گے. فاطمہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.